السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ عید الفطر مسجد نبوی ڈاکٹر حسین علی شیخ حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع مقاصد عید اور امت کی موجودہ حالت۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 1 شوال 1438 25 جون 2017۔ ڈھیروں تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ انتہائی بلند و بالا ہے۔ میں اسی بات کا اقرار کثرت سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں صبح شام اسی کی پاکیزگی اور حمد بجا لاتا ہوں۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلاح کے بعد لوگو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس کی اطاعت سب سے بڑی عید اور کامل مسرت ہے۔ اسلامی بھائیو، عید کا دن عظیم مقاصد اور اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس دن میں مسلمان پروردگار کے لیے عبادت کی تکمیل پر خوش ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد عید کے دن روزہ نہ رکھ کر مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کے وقت اور دوسری پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے بہرابر فرمائے۔ عید کے دن بڑی بڑی اقدار کی یاد دہانی ہوتی ہے، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ اسلام مسلمانوں کے مابین سچی محبت اور مسلمانوں کے درمیان خالص مودت کو مضبوط بنیادوں پر قائم رکھنا چاہتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت 10۔ اور اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، مومن مرد اور مومن خواتین ایک دوسرے کے سہارا ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت 71۔ اس لیے عید کے تہوار کو باہمی رابطہ، محبت اور تعلق کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اس دن کو دل سے بغض اور کینہ نکالنے کا تہوار بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومنوں کی باہمی محبت اور شفقت کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ عید ہمیں دوسروں کے دلوں میں خوشی اور مسرت پیدا کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ عید کی وجہ سے دل میں خدا ترسی، احسان اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دے کر فرمایا، عید کے دن غریبوں کو مانگنے سے بے نیاز کر دو۔ دارقطنی۔ اسلامی بھائیوں، دشمنوں کی جارحیت جاری ہے۔ اس کے لیے مملکت حرمین کے خلاف مکاریاں اور منصوبہ بندیاں کی جا رہی ہیں، جھوٹے پراپیگنڈے اور افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے ملک کو بدنام کیا جائے جس کا منہج اسلام ہے اور قرآن و سنت جس کا دستور ہے۔ اس ملک کی سب سے پہلی ترجیح حرمین شریفین کی خدمت ہے۔ اس ملک میں ایمان کی جائے پناہ یعنی مدینہ منورہ ہے اور تمام مسلمانوں کے دل اس ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسے یہ معلوم ہے کہ یہ ملک ہر مسلمان کا ملک ہے اور ہر مومن کا دل اس ملک کے ساتھ دھڑکتا ہے کہ اس بات پر یقین کر لے کہ اس ملک کے دشمن تمام مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ نیز اس ملک کے امن و امان اور استحکام کو سبوداز کرنے سے دنیا میں ہر مسلمان کا نقصان ہوگا۔ مسلم اقوام، پہلی امت اسلامیہ اس وقت جوڑ توڑ، بے چینی، ڈگرگوں حالت اور بحرانوں سے گزر رہی ہے، اور دنیا میں موجود مسلمان یہ بات جان لیں کہ مملکت حرمین کا تمام اسلامی ممالک کے ہاں انتہائی بلند مقام ہے، جس کی وجہ سے مملکت حرمین کے خلاف کوئی بھی سازش امت کا شیرازہ بکھیرنے کی جانب پہلا قدم ہوگا، اور امت محمدیہ کو بکھیرنے کے لیے دشمنوں کا لاہہ عمل بھی یہی ہے۔ لہٰذا اس ملک کے خلاف کوئی بھی اقدام امت اسلامیہ کے اتفاق و اتحاد کو زمین بوس کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس ملک کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جانے والی ذمہ داری یعنی حرمین شریفین کا انتظام و انصرام، حج اور عمرے کے لیے بہترین خدمات کی فراہمی ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وقار اور فخر کی علامت ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب مسلمانوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے اس ملک کے ساتھ تعاون واجب اور ضروری ہے۔ نیز ان میں اللہ تعالیٰ کے فرمان میں عمل بھی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ سورۃ المائدہ آیت 2۔ اللہ کے بندو، یہاں کے شہریوں پر یہ ذمہ داری مزید پختہ ہوتی ہے کہ اپنے حکمران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر یکجان ہو جائیں کہ جس میں باہمی محبت، احترام، نیکی کے لیے اطاعت گزاری اور رضائے الہی کا موجب بننے والے کاموں میں تعاون نظر آئے، جن میں مفاد عامہ کے حصول کی
حسین منظر کشی ہو، کیونکہ یہ شرعی ضرورت بھی ہے، اسی میں قومی فائدہ ہے اور انسانوں کی ضرورت بھی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی فرض اور واجب ہے کہ کسی بھی ایسے فتنے، مسلک یا تحریک کے پیچھے مت چلیں جو مسلم ممالک کو خطرے میں ڈالے یا ان کے امن و امان اور استحکام کو سبوداز کرے۔ شرعی فریضہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب متحد ہو کر ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے جارحیت کے کرنے والے حملہ آوروں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں مت بٹو۔ سورہ آل عمران آیت 103۔ اور اسی طرح فرمایا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اور اپنے حکمرانوں کی۔ سورۃ النساء آیت 59۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مسلم اقوام امت مسلمہ کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے بہترین ہتھیار، امت مسلمہ کے لیے سامنے آنے والے چیلنجز اور خطرات کے حل کا اعلیٰ ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہوں، ہم اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اسلام کو مکمل طور پر نافذ کر دیں، نیز اسلامی اخوت اور اسلامی ایمانی تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو یقینی بنائیں۔ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نیز انہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ سورۃ العصر آیت 2 تا 3۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ اسلامی بھائیوں، اس ملک کو ملنے والی بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں حکومت اور قیادت ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے۔ جب قیادت مضبوط ہو تو تمام تر کلی اور جزوی فائدے منظم شکل میں حاصل ہوتے ہیں، عوام الناس اور خاص لوگوں کو معاملات بھی سنور جاتے ہیں۔ جیسے کہ امام جوینی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، گزشتہ بابرکت راتوں میں رونما ہونے والا معاملہ اس کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ خاتم حرمین شریفین کی جانب سے بہترین ولی عہد کا چناؤ سامنے آیا اور سب کی جانب سے حسین انتخاب پر بابرکت کی دعائیں بھی کی گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے بڑے ہی اتفاق و اتحاد سے یہ معاملہ مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو مزید نعمتوں سے نوازے۔ ہم ولی عہد کی کتاب و سنت کی بالادستی پر بیعت کرتے ہیں کہ بدن میں چستی ہو یا سستی، تنگی ہو یا ترشی، ہر حال میں اطاعت کریں گے۔ نیز ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ خادم حرمین شریفین کا دشو اور جدوجہد میں برکتیں عطا فرمائے، انہیں اطاعت والی لمبی زندگی دے، ان کے ولی عہد کو کامیاب فرمائے اور ان رضا الہی کا موجب بننے والے ذمہ داریوں پر ان کی مدد فرمائے، انہیں خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، برائی کے لیے سدباب بنائے، ان کی کاوشوں کو برکتوں سے نوازے، نیز ان کی تمام تر کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے اور انہیں صرف رضا الہی کا موجب بننے والے کاموں کی توفیق دے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے۔ دوسرا خطبہ، ڈھیروں برکتوں والی اور پاکیزہ تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نیز میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اسلامی بھائیوں، پروردگار کی اطاعت اور استقامت اختیار کرو اور ہر وقت رضا الہی کے لیے جستجو میں لگے رہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اپنے پروردگار کی بندگی کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ سورۃ الحجر آیت 99۔ اس طرح تمہاری زندگی خوشحال ہوگی اور تمہیں دائمی خوشیوں سے بہراور ہوگے اور تمہیں کامل مسرت ملے گی۔ اسلامی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے ہم محبت، برکت اور مبارکباد سے بھرے اسلام شیر دل فوجی جوانوں کے لیے بھیجتے ہیں کہ انہوں نے تمام مسلمانوں کی خیر خواہی، بہتری اور امن و استحکام کے لیے سرحدوں کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ ان جوانوں کو یہ عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیروں ثواب سے نوازے، تمہیں مزید اجر عطا فرمائے، تمہاری آگے پیچھے سے حفاظت فرمائے، جانثاروں کو شہداء میں قبول فرمائے، مریضوں کو شفا یاب فرمائے، زخمیوں کو صحت یاب فرمائے،
تمہارے دلوں کو مزید مضبوط بنائے اور تمہیں ثابت قدم بنائے۔ مسلم اقوام، دین اسلام ہر اعتبار سے سلامتی کا دین ہے۔ رحم دلی کی تمام صورتیں اسی دین میں ہیں۔ یہ دین خدا ترسی سے بھرپور ہے۔ ہمدردی کے تمام طریقے دین اسلام کا حصہ ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں ان تمام تر خوبیوں کا اظہار کرو۔ اس دین کا یہ تمہارے اوپر قرض ہے، تمہارے لیے تمہارے لین دین میں یہ سب خوشیاں عیاں طور پر نظر آئیں۔ قرآنی اور نبی اخلاقی اقدار کے مطابق ساری دنیا میں ان خوبیوں کو متعارف کرواؤ۔ اپنے گفتار اور کردار دونوں کو ان کے رنگ میں رنگ دو۔ نیز غلو، تشدد، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی دینی اقدار، مقاصد اور اہداف ان سے میل کھاتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 107۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورۃ البقرہ آیت 190۔ ہم سب بیت اللہ الحرام کے قریب ہونے والے دہشت گردانہ واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ اتنا سنگین سانحہ ہے کہ کوئی مذہب یا عقل اس کو سند جواز پیش نہیں کر سکتی۔ نیز ہم نوجوانوں کو اس راستے پر چلنے سے خبردار کرتے ہیں، کیونکہ اس بدترین راستے کے چنگل میں پھنس جانے والا شخص بھیانک تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ اس راستے پر چل کر املاک اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ پر اور اپنے اہل خانہ کا بھی دشمن بن جاتا ہے، پوری قوم اور ملک کے خلاف بھی ہتھیار اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے جوانان ملت، خیال کرنا کہیں دشمنان اسلام کا اعلی کار مت بن جانا، امت اسلامیہ کے دشمنوں کے معاون مت بن جانا کہ تم ملت سے بغاوت کرتے ہوئے امت مسلمہ کو ٹکڑوں میں بانٹنے کا باعث بن جاؤ، مسلم خطے تقسیم کرتے چلے جاؤ۔ اس کا نقصان اتنا ہوگا کہ کوئی شمار نہیں۔ اس کی وجہ سے بے حساب خرابیاں پیدا ہوں گی۔ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، زمین پر فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو؟ سورۃ البقرہ آیت 60۔ اللہ کے بندو، کثرت سے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرو۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو۔ یا اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اللہ کے بندو، حرمین شریفین کے روح پرور فضاؤں میں مسلمانوں نے زندگی کے قیمتی لمحات گزارے۔ اس دوران ان کی راحت اور آسانی کے لیے تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لایا گیا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا گو ہیں کہ ہمیں عقیدہ توحید اور تقوی کے ذریعے اس کا مزید شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے امیروں کی کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے، ان کی شبانہ روز محنت اور ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ نیز عمرہ کرنے والوں، قیام اللیل اور روزے رکھنے والوں کی خدمت میں معاون اور تمام افراد کو بہترین اجر سے نوازے۔ نیز ہم آج کے اس بابرکت دن میں، اس جمع غفیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تقوی الہی میں متحد فرما دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ اور اعلیٰ صفات کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں کہ ہم سب مسلمانوں کی پریشانیاں ختم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کی مصیبتیں ختم فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو امن و استحکام کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری عبادات قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا اللہ ہماری عبادات قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا اللہ تو ہی ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہماری سیاہکاریاں مٹا دے یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو تیرے پسندیدہ اور تیرے رضائے الہی کے موجب بننے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی رعایا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مومن مرد اور خواتین کو بخش دے۔ یا اللہ تمام مسلم مرد و خواتین کو بخش دے۔ ہماری آخری دعوت بھی یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ يبارك في جهود أميري منطقة المدينة المنورة اللهم صل وسلم وبارك عليه. عباد الله، عاش المسلمون في رمضان في أجواء روحانية في الحرمين الشريفين، سخرت لهم كافة الإمكانيات والجهود في سبيل راحتهم وأمنهم بيسر وسهولة، فنحمد الله جل وعلا على ذلك ونشكره جل وعلا. أعاننا الله على شكره بالتوحيد والتقوى، وإننا نسأل الله جل وعلا
أن يبارك في جهود أميري منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة، وأن يجزل لهم المثوبة، وأن يعظم أجورهما، وأن يجزي كل من قام بخدمة المؤتمرين والقائمين والصائمين. ثم إنا نسأل الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك وفي هذا المجتمع العظيم أن يجعل الله قلوبنا متحدة على التقوى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج همومنا وهموم المسلمين. اللهم نفس كرباتنا وكربات المسلمين. اللهم حقق للمسلمين الأمن والاستقرار والرغد والعيش الهني يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ضاعف لنا الحسنات، اللهم كفر عنا السيئات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لخدمة رعاياهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.